میڈیا اللہ کا فضل و کرم ہے، بہت بڑی طاقت ہے. آپ ہماری وکالت کر سکتی ہیں اور ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، پاکستان کے چاروں صوبے جو ہے وہ تقسیم ہند کے فارمولے کے تحت وجود میں آیا ہے، لیکن گلگت بلتستان تقسیم میں آیا ہوا ایسا نہیں ہے. ہمارا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں کے لوگوں نے بیسر و سامانی کے عالم میں ایک مسلح و منظم ڈوگرا فورس کو وہاں سے ان کا اپنا اسلحہ چھین کر ان کو مارتے ہوئے ان کو اپنے علاقے سے باہر کر دیا. کوئی بھاگ گئے، کوئی مر گئے، اس کو اریسٹ کر دیا. اس طرح کر کے ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے علاقے کو آزاد کیا. ہم یہ توقع رکھتے تھے، ہم نے پاکستان میں بلا کسی شرط کے شروع کی شمولیت اختیار کی، لیکن شمولیت اختیار کرتے ہوئے ہمارے توقعات یہ تھے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ تقسیم میں آئے ہوئے سلوک کی نسبت زیادہ بہتر سلوک ہوگا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج تک ہمیں وہ حقوق بھی نہیں مل سکے جو دوسرے صوبوں کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں 72 سال کے بعد پھر اس کے لیے فریاد کرنا پڑ رہا ہے، اگرچہ ہر حکومت کے سامنے ہمارے لوگ یہ مطالبہ رکھتے ہوئے یہاں تک پہنچے. اور اس کے لیے ہماری اسمبلی نے متفقہ قرارداد پاس کی، جیسے بتایا اس پریس ریلیز میں بھی شامل ہے. پھر اس کے بعد آل پارٹیز بلائے، اس میں بھی بالاتفاق اس اسمبلی کے قرارداد کی توثیق ہوئی. اب کوئی ہچ باقی نہیں رہا کہ اس میں تمام اسٹیک ہولڈر یعنی یہ اسمبلی اور پھر جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، اس کا مقصد ہے کہ گلگت بلتستان کے 15 یا 20 لاکھ عوام جو ہے اس کی آواز سے یہ ہم چند لوگوں کی آواز نہیں ہے. اور اس کے بعد ہماری اسمبلی نے، میں خود ان کو لے کر یہ سارے ممبران شامل تھے، ہم جا کر ہم نے سرکار جی صاحب سے ملاقات کی. جب ان سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ حیثیت دینے سے مسئلہ کشمیر متاثر ہو سکتا ہے. ہم نے عرض کیا آزاد کشمیر کے برابر کا ایک علاقہ گلگت بلتستان سے کاٹ کے چائنا کو دیا تھا فیصلہ کشمیر. اس سے اگر مسئلہ کشمیر متاثر نہیں ہوا تو اسی ملک میں رہتے ہوئے ہمیں حقوق دینے سے مسئلہ کشمیر کبھی متاثر نہیں ہوگا. جس پر وہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے اس ڈسکشن کے بعد اپنے مفصل ریکمنڈیشن وضع کر کے حکومت کو دی. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جانے کے بعد اب حکومت تبدیل ہو گئی اور پھر دوسرا آرڈر نافذ ہو گیا 18 والا، پھر 19 والا، اب یہ 20 کی تیاری ہو رہی. تو کب تک ہم آخر ان آرڈر پر جو چلتے رہیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ڈاکٹر صاحب نے پڑھ کر سنایا. اس ملک میں سپریم کورٹ سے ماورا کوئی چیز نہیں ہے. سپریم کورٹ جو ہے ہائیسٹ فورم ہے. میں سمجھتا ہوں اس سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونا اخلاقی طور پر، قانونی طور پر مناسب نہیں ہے. اور اس وقت گلگت بلتستان کے لوگ پریشان ہیں یہ سن کر کہ ہمیں پھر کوئی نیا آرڈر دیا. یہ ہر سال ایک نیا آرڈر، 18 کا آرڈر، 19 کا آرڈر، 20 کا آرڈر، یہ مناسب نہیں ہے. لہٰذا ہماری گزارش مختصر ہمیں آئینی حیثیت دی جائے، دوسرے صوبوں کو جیسے ہے، جس طرح دوسرے صوبوں کا حاصل ہے وہی دیا جائے. نہ ہو تو پھر سرکار کے سفارشات کے مطابق یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق. اور اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے ہماری پارلیمنٹری کمیٹی کی اجلاس تھی، اس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب کا موقف نیکسٹ ڈے کے اخبارات میں شائع ہو چکی. اس پر کوئی اختلاف نہیں. تو لہٰذا میری گزارش ہے آپ ہماری وکالت کریں، ہماری آواز کو ارباب اقتدار تک پہنچائیں. اور یہ کوئی ہم کسی کی مخالفت میں نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اپنے علاقے کے عوام کی حقوق کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ہم ان کے سامنے جواب دہ ہیں، اس لیے ہم آج آپ کے ذریعے حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت اس کو صرف نظر رکھے. الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جب بھی ہم نے آپ کو زحمت دی، مختصر وقت میں آپ ہمارے سامنے حاضر ہوئے. اور دوسری بات، میں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن میرا چیسٹ جو ہے وہ سخت انفیکشن ہے. مجھے ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا. ساتھیوں کی اصرار پہ یہاں آیا ہوں، بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. تو ڈیٹیل باتیں ہوئی ہیں. پریس ریلیز میں ڈاکٹر صاحب نے پریس ریلیز آپ کے سامنے پڑھا. اسپیکر صاحب نے مفصل بات کی، سکندر صاحب نے مفصل بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے
کہ گلگت بلتستان کی عوام کی محبت پاکستان کے ساتھ یک طرفہ ہے، تو یک طرفہ محبت جو ہے وہ اکثر کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ اگر روز ازل سے ہم بھی خود مختاری کا نعرہ لگاتے یا علیحدگی کا نعرہ لگاتے، آج جس طرح بلوچستان والوں کے سامنے بکری بنے ہوئے ہیں پاکستانی لیڈرز، اسی طرح ہمارے آگے بھی بکری بنتے ہیں۔ اور کشمیری رہنما، آج میں ادھر آتے ہوئے میں نے ایک ترانہ جو انہوں نے بنایا 5 فروری کا، بچہ بچہ کٹ مرے گا گلگت صوبہ نہیں بنے گا، تو ان کے کشمیریوں کے غیر ضروری پریشر میں آ کے جو گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ پاکستان نے برتاؤ رکھا 72 سالوں سے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ مزید گلگت بلتستان کی قوم جو ہے اس رویے کو، اس برتاؤ کو جو ہے وہ برداشت کرنے کی متحمل ہو سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں گلگت بلتستان ایک، جیسے اسپیکر صاحب نے کہا، کسی معاہدے کے تحت پاکستان میں شامل نہیں ہوا، ہم والنٹیرلی پاکستان میں شامل ہوئے تھے، اس کا ہمیں ہماری محبت کا، ہماری قربانی کا غلط وہ دیا جا رہا ہے، غلط ہمیں صلہ دیا جا رہا ہے، اور ہر آنے والی حکومت، ہر آنے والی پارٹی کشمیریوں کے پریشر میں آ کے گلگت بلتستان کو ایک کوآپریٹو سوسائٹی یا کوئی چیریٹی آرگنائزیشن سمجھ کے اپنی مرضی کے بائیلاس کے ساتھ چلانا چاہتی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور ہم نے چونکہ قراردادیں، یہ ہماری محبت تھی پاکستان کے ساتھ، ہم نے خود میں اس قرارداد کا مور تھا، اسپیکر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جو 5 آئی صوبہ کی قرارداد میں نے موو کی تھی، ہم نے خود قراردادیں موو کی ہیں۔ آج انحراف کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے کنسپٹس ہم نے مختلف فورمز میں، ملٹری فورمز میں، سول فورمز میں، مختلف فورمز میں لوگوں کے ساتھ مشاورت کی، کنسلٹیشنز کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان نہ تو ہمیں 5واں آئینی صوبہ بنانے میں مخلص ہے، نہ تو ہمیں عبوری صوبہ بنانے میں مخلص ہے۔ اور ادھر سے آپ خود چیخ رہے ہو کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر عمل کیا جائے، تو گلگت بلتستان کے اوپر کیا وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں لاگو نہیں ہوتی ہیں؟ 1948 13 اگست 1948 کو ایک کلیئر کٹ اقوام متحدہ کی قرارداد موجود ہے، اس کے مطابق ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سیلف رول کا موقع دیا جائے۔ ابھی مزید 5 صوبے کی، عبوری صوبے کی دیگ ہم نہیں مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک قوم تسلیم کیا جائے اور ہمیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق سیلف رول، جس میں دفاع، کرنسی اور داخلی معاملات کے علاوہ تمام ہمیں اختیارات جو ہے ہمیں تفویض کیے جائے، یہ ہمارا موقف ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں کاچو صاحب کو، کیونکہ کیپٹن صاحب نے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کیا، میں صرف وہ پارٹ مختصر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر اسپیکر صاحب بات کریں گے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے ہمارے سامنے، انہوں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بحث کی ہے، اور سرتاج عزیز کمیٹی کی جو سفارشات ہیں ان کو بھی یہاں ڈسکس کیا ہے، یعنی پروویژنل صوبہ، نیشنل اسمبلی میں نمائندگی اور مالیاتی اور دوسرے آئینی اداروں میں نمائندگی، اور اس کے اوپر جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے وہ میں صرف آپ کو چند لائنیں ہوں۔ That is why we hold that the committee's recommendation، یعنی کمیٹی جو سرتاج عزیز کمیٹی کی ریکمنڈیشن ہیں relating to the provision and enforcement of fundamental rights provided by the Constitution must be implemented immediately and with full force and effect۔ فل فورس اور ایفیکٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کہتا ہے یہ جنوری 2019 میں انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ As a matter of law as well as morality, there should be no discrepancy in the fundamental rights available to those in GB relative to the Pakistani citizens anywhere in the country۔ یہ تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ کہتا ہے کہ قانون اور اخلاقیات کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے جی بی اور دوسرے پاکستانیوں کے درمیان ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے لحاظ سے۔ As for a framework for governance of a constitutional and political nature
for GB, we are of the view that the right to the self-governance through an empowered GB assembly as well as a robust system of local bodies is entirely uncontroversial and must be enforced as early as possible. یہ لوکل اتھارٹی کے حوالے سے جو ہم نے 2 مطالبات کیے ہیں، دونوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈورس کیا ہے اپنے فیصلے میں. 27 ججز کمیٹی کے اوپر انفورس ہونا چاہیے فورسفلی، اور لوکل اتھارٹی کو یہاں پہ قائم ہونا چاہیے پورے اختیارات کے ساتھ. اسپیکر صاحب، بلتستان جو کہ ملک کا ایک قیمتی اثاثہ ہے، جو ہم شروع سے کہتے ہیں یہ ملک کا 5واں صوبہ ہے، اور فرام دا بگننگ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں جو ہے قومی دائرے میں شامل کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے کشمیر ایشو کے ساتھ اس کو نفی کیا گیا ہے غلط فہمی کی بنا پر، جس کی گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں تھی، جو کراچی معاہدہ ہوا ہے 49 کا، اس میں ہماری نمائندگی نہیں تھی، جس کی وجہ سے خیر کشمیر بھی ہماری شہر ہے پاکستان کی، ہم کشمیر کو بھی اس کاس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن کشمیر ایشو کو ڈسٹرب کیے بغیر جب آپ کو آپ کے عبوری صوبہ بن سکتا ہے، انٹرم کانسٹیٹیوشن میں آپ کو جگہ ہو سکتی ہے بغیر ڈسٹرب کیے ہوئے، اگر تو یہ تو ایک فطری ایک بات تھی کہ وہاں کے لوگ 72 سال سے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بغیر کسی آئینی حقوق کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی نیشنل، ہم ایک پاکستانی، وی آر پراؤڈ آف اٹ کہ ہم ایک مملکت خداداد پاکستان کے شہری ہیں، لیکن ہر شہری یہی چاہتا ہے کہ اس کی نمائندگی اس ملک کے اپر ایوانوں میں، سینٹ اور قومی اسمبلی میں آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک کامن بات ہے، ٹھیک ہے عبوری رکھیں، آپ نمائندگی ضرور کریں تاکہ وہاں کے مسائل جو ہے آپ کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں آ سکے. آج بدقسمتی سے کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ گلگت بلتستان ہے کہاں. ہمارے پارلیمنٹرینس کی میں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں نمائندگی نہیں ہے. اگر گلگت بلتستان کی نمائندگی ہوتی تو یقیناً ہر MNA کو، ہر سینیٹر کو، ہر MP کو پتہ ہوتا بھائی گلگت بلتستان کے یہ ہے اور ان کے یہ مسائل ہیں. تو ہم المختصر میں یہی کہوں گا کہ خدا را آپ کے تھرو میڈیا اس وقت چوتھا ستون ہے، میڈیا اگر اس چیز کو سمجھے، اس کی سینسریٹیو سمجھے اور اس کی اہمیت سمجھے، آپ بھی زور دیں. اور اس چیز پہ ہم باب اختیار سے بھی یہی ہماری گزارش ہوگی کہ PTI کی حکومت ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ جب ایک سپریم کورٹ نے بھی یہ بتا دیا، ابھی ان کے لیے کوئی ایج نہیں ہے، سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ان کو ڈسٹرب کیے بغیر کشمیر ایشو جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ملنے چاہیے. تو آج گورنمنٹ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم وفاقی حکومت سے بھی یہی ہماری درخواست ہوگی، اور سپریم کورٹ نے تو آلریڈی دے دیا ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹس ملنے چاہیے، جو کہ عبوری صوبے کی شکل میں، جو کہ ہماری اسمبلی نے متفقہ قرارداد پاس کی ہے. اسمبلی میں موجود نہیں تھی جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، انہوں نے بھی اس کی توثیق کی ہے. تو وہاں کے عوام نے تو آپ کو منتخب جو نمائندے ہیں ان کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچایا کہ ہم جو ہے مملکت خداداد پاکستان کے 5ویں صوبے کی انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا، ہمیں امید ہے وہ حل ہوگا تو آٹومیٹکلی ہم نے 5واں صوبہ بننا ہے. لیکن اس وقت تک جو ہے ہمیں پوری صوبہ کی جو ہے منظوری دی جائے. تو میں آپ تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں انڈیا نے اپنے کنسٹیٹیوشن کے اندر تبدیلی کر کے جو انڈین پارٹ آف کشمیر اور لداخ کا گرد جو گلگت بلتستان کا حصہ تھا اس کو اپنے کنسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا، اور اقوام متحدہ میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوا. اب ہم کیوں کشمیر کے ایشو کی وجہ سے اس کو متاثر سمجھتے ہیں؟ انڈیا نے تو کر کے فیصلہ بھی کر لیا، اب کون سی کشمیر کی بات کرتے ہیں؟ انڈیا تو اب کہتا ہے جی جو ابھی آزاد کشمیر اور گلگت میں وہ اپنا وہ جما رہا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. تو اب 72 سال تک آپ نے انتظار کیا، اب ہم لوگ مزید انتظار نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. ہمارے جوانوں میں جو احساس محرومی ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، اور اس پہ مزید دیر کرنا ملک
کے لیے اور ملک کے اداروں کے مفاد میں بالکل نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا کلیئر کٹ 1 سال پہلے سپریم کورٹ نے ایک لارجر بینچ میں فیصلہ دیا. یہ فیصلہ یہاں پہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا بھی. اس میں کلیئر کٹ 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا حکمرانوں کو, پاکستان کی حکومت کو, کہ 1 ہفتے کے اندر اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے. تو میرا سوال سپریم کورٹ سے بھی ہے کہ آپ کے فیصلے پہ اگر 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو کے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی طرف سے کیا ایکشن ہوا؟ کیا سپریم کورٹ ایکشن نہیں لیں گے؟ بالکل لینی چاہیے. اور جو اس کے اوپر جو کنٹیم آف کورٹ رکھنا چاہیے, کیونکہ ہر چھوٹے ایشو پہ جب لیا جاتا ہے تو اتنے بڑے ایشو پہ بھی کنٹیم آف کورٹ رکھنا چاہیے. اور سب سے ایک تعجب کی بات, ہم لوگوں سے ملتے ہیں, پارلیمنٹیرین سے ملتے ہیں ہمارے دیگر صوبوں کے, تو ایک تو ان کو پتہ نہیں ہے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اب تک آج کی یہ پریس کانفرنس بھی ہم کوئی ملک سے کوئی علیحدہ کوئی ریاست بنانے کے لیے نہیں ہے, ہم شامل ہونے کی تحریک چلا رہے ہیں. اور یہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا اس طرح کی یونیک تحریک کی 72-73 سال سے انتظار کر رہے ہیں, اور اب بھی ہم شامل ہونے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. اور اب بھی اگر غور نہیں کرے گا تو شاید ہاتھ سے چیزیں ہماری نکل جائے گی. ہم ایسے ممبر اسمبلی, ہماری ذمہ داری ہے, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, ہمارا کام ہے پاکستان کی حکمرانوں کو اور یہاں کی جو ریاستی ادارے ہیں ان کو بتانا کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. خدا رہا کل کو آپ جس طرح آج بلوچستان میں مشکلات میں پھنسے ہوئے, اس طرح کی مشکلات میں نہ جائے. دشمن ریاستیں پیچھے پڑی ہوئی ہے, لوگ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں, پاکستان سے محبت ہے, پاکستان کے فوج سے محبت ہے, لوگوں کی قربانی ہے, ہمارے جوانوں کی قربانی ہے. 47 سے لے کر ابھی تک جتنے بھی شہداء ہیں ان میں سب سے زیادہ لسٹ آپ کو گلگت بلتستان کے آبادی کے ریشو کے حساب سے آپ کو نکالیں. میرا چیلنج ہے کہ سب سے زیادہ شہداء ہمارے پاس ہے, اور عوام بھی چاہتے ہیں, جو لیڈرز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں. پھر ایک بار پھر ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ 18 سے 19, 19 سے 20, 20 سے 21. اب یہ نہیں چلے گا, آرڈر پہ آرڈر نامنظور ہو. ایک اہم چیز آپ کو یہ بتاؤں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ ابھی 4-5 مہینہ ہے تو آپ یہ کر رہے ہیں. یہ ہم نے 2018 مئی میں بھی ہم نے احتجاج کیا تھا جب 2018 کا وہ لاگو ہوا تھا. اس وقت پی ٹی آئی کے راجہ جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ تھے. جس وقت ہم نے یہاں پریس کانفرنس کیا, ابھی گورنر راجہ جلال صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ, ہمارے اس احتجاج کا حصہ تھا. آج ان کو سوچنا چاہیے جب 2018 والا آرڈر ہمیں قبول نہیں تھا تو 19 بھی نہیں ہوگا اور 20 بھی نہیں ہوگا. اور من جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو لاگو کرے, اور اس فیصلے میں جو ہمارے پریس بریفنگ ہے اس میں وہی 2 چیزیں ہائی لائٹ کیا گیا ہے, یا تو سفارشات پہ عمل کرے یا جو قرارداد ہے اقوام متحدہ کی, اس کے اندر جتنے حقوق دیا گیا ہے وہ تمام حقوق ہمیں دیا جائے. ہمارا ایک ہی سوال ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے اگر ایک سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانا تو اس کو 2 پرائم منسٹرز کو گھر بھیج دیا. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 7 ججز کا جو ہے فیصلہ ہے 1 سال سے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. وجہ کیوں؟ ہم اس کے عمل درآمد چاہتے ہیں. اور جہاں تک آرڈرز کی بات ہے تو 2018 آئے تو بھی ہم نے بتایا, اور 2020 بھی آئے گا تو ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہم بتائیں گے کہ جناب ہم جیسا شاید خاقان عباسی کی مخالفت کی ہے وہ کوئی ہمارا دشمن تو نہیں تھا, ہم آرڈر مانتے ہی نہیں ہیں. اگر ابھی آرڈر ہی دینا ہے تو یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر اس کو آپ کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیوں؟ اس میں وہ ساری چیزیں روک دیا ہے اس نے, جو یہ اپنی مرضی سے راتوں رات فیصلہ کرتے ہیں. اگر سپریم پلیٹ دیکھیں اس وقت گلگت بلتستان کے قانون کا آپ کو میں بتا دوں آپ حیران ہو جائیں گے. اپنی مرضی وفاق کو ضرورت ہے وہ 2018 چلاتے ہیں. انہوں نے چیف جج کو بھرتی کرنا تھا 18 کا استعمال کیا, چیف الیکشن کی بھرتی کیا اس کو 18 کا استعمال کیا. ہمارا کونسل کا بجٹ جب ہم مانگتے ہیں تو کہتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس ہے, تو جو ان کی ضرورت ہے وہ 18 چلائیں, جو ان کی ضرورت ہے وہ 20 چلائیں. تو میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان اب کسی کا چراغا نہیں ہے. اب سپریم کورٹ میں ہم کنٹمپٹ پروسیڈنگ لے کے جائیں گے وفاقی گورنمنٹ کے خلاف, کیونکہ ان کے اوپر بنتا ہے. گلگت بلتستان کے گورنر بھی اس میں شامل ہوگا, پرائم منسٹر بھی شامل ہوگا. کیوں؟ اور ساتھ ہمارے ابھی ساتھی جو ہے نا, ہم مشورے میں ہیں, ہم مشترکہ اسمبلی کے استعفوں پر بھی غور کریں گے اگر ہمارے حقوق نہیں دیے گئے تو. اس لیے اس میں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ لوگوں نے ہمارے پر اعتماد کیا. ٹھیک ہے, آج ہمارے ساتھ ممبران اسمبلی ہیں, اس کے ساتھ مشاورت باقی ہے, ہم مشترکہ دیں گے. اس میں پی ایم ایل این بھی ہے, پاکستان سے اپنا تحریک انصاف کو بھی ہم بتائیں گے, پیپلز پارٹی بھی ہے, این ڈبلیو ایم بھی ہے, جو پارلیمان کے اندر ہے, اسلامی تحریک بھی ہے, سارے جماعت ہیں. ہم مشترکہ جو ہے نا استعفوں پر بھی غور کریں گے. اس لیے کریں گے کہ آپ وہ زمانہ گزر گیا کہ آرڈر پہ آرڈر, ہمیں کوئی بھی آرڈر منظور نہیں ہے. اگر آپ لوگوں نے ہمیں صوبہ تو نہیں دینا ہے, 72 سال سے کہتے ہیں ہم نہیں دے سکتے ہیں, نہ دے دیں, ابھی ہمیں بھی کوئی زور نہیں ہے.
جو اقوام متحدہ کے ریزولوشن کی جو آپ بات کرتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کو گلگت بلتستان میں بھی اقوام متحدہ کا ایک قرارداد ہے، اس میں کہا ہے کہ لوکل اتھارٹیز کے ذریعے آپ گورنمنٹ چلائیں. یہ کیا لوکل اتھارٹیز ہے جو ہمارے جو ہے نا پر حکمرانی کر رہے ہیں وفاق میں بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول سے. اب ریموٹ کنٹرول سے جو گلگت بلتستان کے اوپر حکمرانی کرنے کا دور ختم ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو لارج بن گئے، میں بتا رہا ہوں کتنے بڑا بک میں لہرا کے کہتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں 1 سال سے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں وفاقی حکومت کرے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ آرڈر ہی کا شوق ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جو آرڈر ہے جو 7 ججز نے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اس کے اوپر منوان عمل ہو. اب اس کے بعد جو ملائے عمل ہمارے پریس ریلیز میں دیا ہے، انشاءاللہ اس کو مرحلہ وار ہم لے کے اپنے علاقے میں بھی جائیں گے اور آل پارٹیز جو ہے نا ہم کانفرنس بھی کریں گے. اب آرڈرز کسی طور پر ہمارے اوپر زبردستی کرنے کی کوشش کی کسی بھی گورنمنٹ نے تو ہم اس کا جواب جو 2018 میں دیا اس سے زیادہ سختی سے دیں، کہ 2018 میں تو ممبران کم تھے. اب پاکستان مسلم لیگ نون کے تقریباً 14-15 ممبر ہیں، ان کی حمایت حاصل ہے اور تمام سوائے پی ٹی آئی کا 1 ممبر کا، اگر نہیں دے گا 1 ممبر کا، سارے ممبران اس پر جو ہے نا ہم جو ہے نا راضی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ابھی حقوق لینے کے لیے استفوں پر بھی